السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ رواہ البخاری۔ محترم حضرات، صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کرتے ہیں، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک ایسی دعا سکھا دیجئے جو دعا میں اپنی نماز میں کروں، نماز میں پڑھی جانے والی کوئی دعا آپ مجھے سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہم تشہد اخیر میں پڑھتے ہیں نماز میں۔ ہم سب تشہد اخیر میں جب بیٹھتے ہیں تو تحیات درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا کے حوالے سے میں آپ کے آج کے درس میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اس دعا کی اہمیت۔ یہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں پڑھنے کی تعلیم دی، یہ دعا بڑی جامع دعا ہے۔ جامع اس اعتبار سے ہے کہ اس دعا کے اندر بندہ اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے بہت ہی کمزور بندہ ثابت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کر لیا۔ نفس پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تیری بہت زیادہ نافرمانی کی ہے، میں نے تیرے حق میں بہت زیادہ کوتاہی کی ہے۔ یہ نفس پر ظلم کرنا ہے۔ اور اے اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکے؟ تو گناہوں کو معاف کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس دعا کے اندر ہم کہتے ہیں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میرے گناہوں، میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، یعنی میں نے اپنی زندگی میں تیری بہت زیادہ نافرمانی کر لی ہے، اس لیے اے اللہ میری نافرمانیوں کو، میرے گناہوں کو، میری کوتاہیوں کو معاف کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی ظاہر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ دعا بڑی جامع اس اعتبار سے ہے کہ بندہ دعاؤں میں جتنا زیادہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو بندے کی یہ دعا ادا اتنا ہی زیادہ پسند ہے اور دعا قبول ہونے کا اتنا ہی بہترین ادب اور طریقہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی کمزوری کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں، ظاہر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دعا کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے دو چیزیں مانگتے ہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی۔ ایک تو اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلب کرتے ہیں اور دوسرے اللہ رب العالمین سے رحمت مانگتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنی دعاؤں میں جہاں بہت ساری چیزیں مانگنی چاہیے، وہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور اللہ سے رحمت طلب کرنی چاہیے۔ مغفرت اور رحمت یہ دونوں بہت اہم چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیے سجدے، دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا میں اللہم اغفر لی وارحمنی، ہم دو چیزوں کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے معاف کر اور میرے اوپر رحم فرما۔ اور بھی بہت آگے دعا ہے، تو اس میں دو چیزیں، اللہم اغفر لی وارحمنی، مغفرت اور رحمت کی دعا۔ اسی طرح سے آپ سورہ مومنون کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیجئے رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت اور مغفرت کی دعا سکھائی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کیجئے۔
آپ آدم علیہ السلام کو دیکھیے، آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہو سکتے۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی درخواست کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے جنازے کے اندر ہم دعا کرتے ہیں میت کے حق میں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس میت کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ تو ایک بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے جہاں بہت ساری دعائیں کرے، خاص طور پر اللہ رب العالمین سے مغفرت اور رحمت کی دعا کرے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری کیوں ہیں؟ علماء کرام نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ مغفرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ مغفرت مانگنے کا فائدہ ہے۔ اور رحمت کی دعا اس لیے کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو مغفرت اور رحمت دونوں ضروری ہے۔ مغفرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اور رحمت اس لیے ضروری ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے، اپنی رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے دو باتیں کہ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ رب العالمین کے سامنے جب اللہ سے دعا کریں تو اپنی عاجزی، اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کو اور اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں، دعاؤں میں اللہ کی تعریف بیان کریں اور اپنے آپ اپنی کمزوری کو بیان کریں، اپنے گناہوں اور کمزوریوں کو یاد کریں اللہ کے سامنے۔ اور دوسری چیز اللہ رب العالمین سے جہاں ہم بہت ساری دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر مغفرت اور رحمت کی دعا کریں تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں اور جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔